باغ مدینہ الحاج محمد فاروق مہروی صاحب انتہائی خوبصورت انداز دے اندر بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے اندر گلہے عقیدت پیش کرنے دے پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ دے سوز و ساز دے اندر برکات عطا فرماوے اور ماشاءاللہ عاشقان رسول دا بھی جمع غفیر ماشاءاللہ گلہے کیا ہے تشریف گھننا ہے۔ میں آقا دے غلامہ دے منتظر الحاج بھائی ماہر مطلوب احمد صاحب ٹھیکیدار محترم بھائی ماہر اللہ یار صاحب صاحب محترم بھائی ماہر محمد الیاس صاحب صاحب اور محترم بھائی حافظ محمد ریاض احمد صاحب صاحب ماہر شہر یار صاحب اور حاجی عبد الرشید صاحب اور عزت مآب استاد محمد شریف صاحب انہاں سارے نے ایک تساں حضور دے غلامہ کو گان بھاگتا ہے اور تساں ماشاءاللہ سارے تشریف لائے۔ میں اپنے انہاں تمام برادران دی طرفوں اور بالخصوص بانیان حافل محترم بھائی ماہر خدا یار صاحب صاحب اور ماہر محمد اجمل صاحب صاحب تمام احباب دی طرفوں تساں سارے سجنا کو دل دی عطا گہرائیاں کو خوش آمدید آنا۔ اللہ تعالیٰ سب جزائے خیر عطا فرماوے۔ ماشاءاللہ شروع تو ہی جڑی محفل ہے کہ آئے عوامی عروج دیتے پہنچ چکی ہے۔ حضور دے غلاموں ان سونے نبی دے نال محبت دی علامت ہے، سونے نبی سے دے نال کیا ہے پیار دی علامت ہے۔ تو ساسا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر پاک دی محبت دے اندر کیا ہے شریک چینے ہیں اور اپنے ایمان کا جڑا دیوا ہے روشن کرنے ہیں۔ اور میں آج جیسا جنہی وزم دے مہمان خاص ثناخان مصطفیٰ جناب بھائی حافظ محمد ساجد ظہور صاحب صدر آل پاکستان سو نات کونسل تو لمبا میاں چنو تو آپ تشریف گھنٹے آئے انہاں کو بھی دل دیا تھا گہرائیاں تو خوش آمدید اور عاشق پیر سید محمد الطاف حسین شاہ صاحب چاچا ملک اللہ دار وارن صاحب ماشاءاللہ آغاز محفل تو ہی جلوہ فراز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ دی عمری دراز فرماوے انہاں کو بھی دل دی عطائیاں تو عطا گہرائیاں تو خوش آمدید آدھے سے حضرات میں آپ سے کرنا بھی آمین کہ تو ساسا حضور دے ذکر پاک دی محبت دے اندر جڑے ملے کٹھے تھینے ہیں حضور دی محبت دا اظہار کرنے ہیں پیارے آقا کریم علیہ السلام کی آمد دا جشن بننے ہیں محبات کی یاری پیر حضور موسیٰ سلطانی محبوب سبحانی الشیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کل پوچھا کہ محب کی دعا ہے آپ نے ارشاد فرمایا جڑا محب ہوتا ہے المحب لا یملک شیئا میں نے یہ لفظ غور کر کے سنا ہے المحب لا یملک شیئا حضور یاری والے پیر فرماتے ہیں جڑا محب ہوتا ہے وہ کئی چیز کا مالک وہ اپنے کئی چیز کا خود مالک نہیں ہوتا بلکہ کیا یسلم الکل الی محبوبہ وہ اپنی ہر چیز کا مالک کی کو بنا دیتا ہے اپنے محبوب کو بنا دیتا ہے اپنی ہر چیز کا مالک کی کو بنا دیتا ہے یسلم الکل الی محبوبہ اپنی ہر چیز اپنے محبوب نے سفر کر دیتا ہے بوندی میں دے دیتا ہے آدھے سونیا یہ وجود کا ہے میڈا لیکن ای وجود دی ہوتے راج دنیا سنتا دا سونیا گھر دا ہے بیٹا لیکن ای دے تیری شریعت کی تعلیم ہو سی گھر دے بیٹیاں دا ہے بیٹیاں لیکن جنہ دی ہوتے پردہ رسول ہو سی اولاد دا ہے بیٹی لیکن انہاں دے ہوتے اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تیری شریعت کا پہرا ہو سی سونیا آنکھ دا ہے
بولو تو چاہ سبحان اللہ. سونے آنکھ میری ہے لیکن یہ حکومت تیری ہے. ہی آنکھ دے وچ کوئی حرام نہ سی, کوئی بیا نہ سی. ہی آنکھ دے وچ جیڑا میری جت سی مدینے والا مصطفیٰ ہی. اور سونے ایک دل بیٹھا ہے لیکن یہ دل دے مالک غصہ ہی ہے. یہ دل دے آئینے دے اندر کہیں بھائی کی تصویر نہ سی. اور میں بہت پیاری بات ہے ایک گال گوش گزار کرا. حدیث پاک دے بیٹھے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر گئے کیونکہ آپ اپنی سچی ماں سے خالہ بتائیں کروائی تھے. بڑے مغموم بڑے غمگین. خالہ نے پوچھا سید آئے کائنات حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھنا کہ جا میرا بھیجا آج تو مغموم کیوں ہے, پریشان کیوں ہے؟ عرض گزار ہے خالہ جان آج میں گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی یاد بڑی تڑپائی کری. کاش کہ سرکار کا جلوہ دیکھ لیا. حضرت سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا حضرت عزیز وقار کیا اور میں نے میرے بھانجہ پریشان نہ تھی. اندروں میں شیشہ چاہتا کیا جانی شیشہ چاہتا اور فرمایا نے اے میرا بھانجہ پریشان نہ تھی تیرے دکھ دا مداوع کرن دے واسطے میں شیشہ چاہتا. آپ عرض گزار تھے اما سین میں تو حضور دا جلوہ دیکھنا چاہتا. اے جڑا شیشہ چسا چاہے اے میرے دکھا دا مداوع کیا کرے سی. شیشہ دا حد جائی ہوتا ہے. شیشے دے سامنے تساں کھڑا تو تواڈی تصویر میں کھڑا تھا. شیشہ اپنے میری تصویر دی کیسے زید بکر عمر جیڑا ان سامنے آوے اے شیشہ حد جائیے. شاورا جیڑا اپنا تخیل جناب والا چاہے عظیم رکھ دے وہاں شیشہ بڑا حد جائیے. ان سامنے جیڑا آوے اے ہوں کو اپنے اندر کھڑ ہے. یہ حضور دے غلاموں یاد رکھو جیڑا مسلمان ہے وہ ہر جائی نہیں ہوتا. جو جیڑا آوے ان کو دل دے وچ جگہ دیتی آوے نہ ہوں دل دے وچ اگر جگہ ہوندی ہے تو جلوہ خدا بھی ہوندی ہے یا جلوہ مصطفیٰ بھی ہوندی ہے. سنو حضرات جناب والا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدر. قبلہ استاذ العلماء مفتی محمد جاوید نواز نقشبندی سے اور استاذ القرہ والحفاظ جناب قبلہ کاری اللہ رکھا صاحب. قبلہ مفتی صاحب آپ یہ اگر تشریف ہے حضرات اسی وقت جڑے ویلے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شیشہ کھینچ کے آئیاں تو فرمایا نے اے بھانجے تھے دکھا دا مداوع کرن دے واسطے میں شیشہ چاہتے آئیاں. عرض گزاری کی تھی خالہ جان شیشے دے سامنے تا جیڑا آوے ہی شیشے دے وچ ہوندی تصویر نظر آندی ہے. سیدہ پاک نے فرمایا میرا بھانجا یقیناً یہ دنیا دا جڑا شیشہ ہے اے ہر جائی ہوتا ہے. ان سامنے جیڑا آوے اے ہوندی تصویر اپنے اندر لکھن ہے. لیکن اللہ مدینے والے مصطفیٰ کو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے. ایک دفعہ انہوں نے شیشے کو بٹھائی جنت دی شیشے نے اپنے اندر تصویر مصطفیٰ کی ہے. آج تک جیڑا بھی ان سامنے آ جائے ان کو ہوندی تصویر نہیں لکھتا بلکہ اپنے اندر مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھ سلام کی تصویر. حضرات محترم سونے نبی دے سونے غلاموں آؤ آج آپ این چیز آہد کروں. دیکھو جڑے بلے یہ پروگرام کا ارادہ تھیا ہو سی جناب والا آج یہ گھر دے وچ حضور دا میلاد کراونا ہے. یہ گھر کی صفائی کی گئی ہو سی, یہ ویڑے کی صفائی کی گئی ہو سی, بہر جناب والا گلی کی صفائی کی گئی ہو سی, ترکان مارا گیا ہو سی. کیوں اس واسطے کہ جناب والا سارے مہمانوں نے آونا ہے جڑے سارے حضور دے غلام عاشق آمین. ماحول جو ہے آلودہ نہیں ہونا چاہیے, ماحول پاک اور صاف ہونا چاہیے. گلی کے بازار جناب والا سچی ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماحول صاف اور ستھرا کیتا گیا.
لیکن جڑے صوفیاء ہیں کیا فرمائے ہیں او فرمائے ہیں کم لیا یہ تائیں باونا ہے یا تائیں اپنے مہمانوں کو ملاونا ہے وہ جاتا صاف کرے نہیں اور جڑے دل دے وچ جلوہ خدا آنا ہے جلوہ مصطفیٰ آنا ہے کڑائی ہوں کوئی صاف کیتا ہی کڑائی ہوں کوئی صاف کیتا ہی آؤ جناب والا مہر خدا یار صاحب اور مہر محمد اجمل سو صاحب مہر حاجی مطلوب احمد سو صاحب اور عاشقان رسول غلامان رسول دے کانڈے دیتی آمن والے حضور دے غلاموں آج بزن دے وچوں پیغام گھٹتے بنو کہ انشاءاللہ العظیم اساں اپنا ذہن بناونا ہے اور اپنا منشور بناونا ہے اور اپنا دستور عمل بناونا ہے کہ اساں اپنے دلاں دا جڑا کوٹھا ہے کو کیا کرنا ہے صاف جناب والا شاکر شجا بادی تو بھیجتے جتنے تک کافوں میں سفر کرا سکتا شاکر شجا بادی آدھے لے لے تے کنے کن بڑھ سکھ جھڑ سی آنی دل دا برتن صاف کر یا دودھ جمامہ چھوڑ حضرات حضور دے غلاموں حضور کو اپنی تطیم کے شکر رحمت اللہ علیہ فرمائے دے اٹھ مری دم جاگ سویرے تے جھاڑو دے مسیح وہ تو ستا رب جاگ دا تیری ڈاٹھے نال فرید حضرات اس وقت انشاءاللہ العزیز سناخانی دا جڑا سلسلہ ہے آپ آئیں کو اقام دھینے اور پانی ساتھ انتہائی خوش بختی اور خوش قسمتی ہے کہ آج اس وزم دے جڑے جناب والا روح رواں ہے جڑے مہمان معظم ہیں مخدوم المخاتیم قطبۃ الصالحین پیر طریقت رہبر شریعت محب العلم والعلماء سبحان اللہ اور مخدوم اہل سنت فخر اہل سنت الحاج قبلہ پیر سید محمد الطاف حسین شاہ صاحب بخاری سبحان اللہ زیب آستانہ فلک آشیانہ خان پر بڑے شریف انشاءاللہ العزیز آپ ہی تھوڑی دیر تک سٹیج دیوتی جلوہ پیراسی سے سائن کی زیارتیں کرے سو اور انشاءاللہ سائن دا آپ کتاب دل نوازی سن سبحان اللہ اور میں یہ تو آپ کو گزارش کرا کہ اتنے بھی مہمان ماشاءاللہ پچھا تک جو رہنا کیا ہے جتیاں لی جگہ تک کھولے اور مہمانہ دے آمد دا سلسلہ جاری ہے اگر میں تھوڑے تھوڑے اگا تھیا ہو تو آمد والے جنہیں مہمان ہیں نونا دے واسطے آسان کی راسا جڑی جگہ کھالی ہے ماشاءاللہ موسم دی کنڈیشن پہ اتنی جڑے نا زیادہ سخت نہیں موسم بہترین ہے ہی میں سارے سجن اگا تھیا سو ایک خدا پر کرے سو تمام احباب کو گزارش ہے اور الحمدللہ اتنی جڑنا کلینا بچیاں برامدے سے اندر بھی جگہ ماشاءاللہ ڈھیر سارے مہمانہ دے واسطے کیا ہے موجود ہے لیکن اتنے جڑی وسعت ہے ان کو جڑنا کیا ہے پورا کی توجہ ہمیں احباب اگا تھیا ہوا ذرا نیڑے تھیا ہوا جڑی انتظامیہ ہے انہاں دے نال تساں تعاون فرماؤ ماشاءاللہ اگا تشریف لے آؤ میں حضرات ذکر ڈوگا لی عرض کرتے جڑا اگلا مہمان ہے انہاں کو صدا خانی دے واسطے دعوت دینا دوستو سونے نبی دے سونے غلاموں اج لوگ آدھے تساں جو درود و سلام ہی نہیں پڑھ دیو کیا سرکار سن دے تھوڑی توجہ جاسا سارے حدیث پاک کے اندر پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے سائن نے فرمایا المؤذن یشہد لہو کل رب و یابس فرمایا کہ میرے غلاموں جیڑے ویلے بانگا بانگ دیں دے اللہ اکبر دی صدا بلند کریں دے فرمایا جتنے تک ان کی آواز رہتی ہے نا کل رطب و یابس ہر خوش اور تر چیز جیڑی بھی ان کی صدا کو سن دیئے یشہد لہو کل قیامت علیہ جھاڑے اللہ دی بارگاہ دے اندر کی دی گواہی نہیں توجہ دینا کیا دے سی گواہی دے سی میں تمہارے بلوے پوچھنا چاہنا کل رطب و یابس رطب کی مراد کیا ہے یابس کی مراد کیا ہے وہ بسرین اکرام فرمائے ایک قرآن پاک میں بھی لفظ ہے فرمایا رطب کی مراد زندہ چیز ہے زیرو تے یابس کی مراد کیا ہے غیر زیرو یعنی کیا مطلب ایک آل علی مسجد قبلہ حافظ غلام سرور صاحب رحمت اللہ علیہ والی انہیں بیچ اگر اذان بلند چاہیے تو جناب والا اے اذان دی آواز گئی لال سہارا اڈا
فرمایا جتنے بندیاں نے سنیے، جتنے فرشتیاں نے سنیے، جتنے در و دیوار نے سنیے، جتنے درختہ نے سنیے، انہاں درختہ دے پتیاں نے سنیے، فرمایا اے ریت تے ریت دے ذریعہ نے سنیے، پانی تے پانی دے قطرے، بولو تے جا سبحان اللہ۔ فرمایا روح نہیں، انہاں دے وچ جناب والا کیا ہے؟ جنت لائے نہیں، لیکن قیامت نے جہاڑے وچن دی حق دے وچ گواہی دے سے میں آکھا اے جڑے آدن حضور نہیں سنتے اپنی عقل دا علاج کراؤ، مؤذن دے بارے گواہی دے من کیتے اے ذرے سنتے پہ گواہی دے سکتے ہیں، جڑے قبراں دے وچ اللہ دے ولی سنتے پہ نو نہیں سن سکتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ اللہ محمد چار یار حاجی حاجہ کتب فرید فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا ہر جڑی خوش اور تر کی سنتی ہے وہ مؤذن دے حق دے گواہی دے بل سائن نے فرمایا فَلَهُ أَجْرُ مِثْلَ مَنْ صَلَّى، سائن نے فرمایا ای مؤذن دی پانگ دیتے جتنے نمازی ٹوٹ رہے ہیں انہوں نے آتے نماز پڑھی ہے، فرمایا سارے نمازیوں کے قدم قدم جڑا ثواب ملتا ہے وہ ثواب ہے امام دی جھولی دے وچ، بل امام کو جتنا ثواب ملتا ہے اپنا تے جناب والوں دی جھولی دے وچ ثواب آئے، یہ سارا ثواب والوں ہے مؤذن دی جھولی دے وچ۔ سبحان اللہ، جناب والا انہوں نے حضرت اپنا عظمت اور شان دے کہ بانگ پڑی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آزان سنتے حضرت ابو بکر صدیق بھی آ گئے، حضرت عمر فاروق اعظم بھی آ گئے، حضرت عثمان غنی بھی آ گئے، حضرت علی مرتضیٰ اشرف مشرف بھی آ گئے، جناب والا صحابہ بدر بھی آ گئے، جناب والا صحابہ احد بھی آ گئے، بہتری زبان والے بھی آ گئے، یہ نماز پڑھن دے واسطے آ گئے، میرے مصطفیٰ نماز پڑھاون دے واسطے آ گئے، اور ترا انداز آلہ حضور دے جناب والا نسبت رکھن والے صحابہ دا مقام کہ جتنے نماز پڑھی، ابو بکر دا قیام، ابو بکر دا رکوع، ابو بکر دا سجدہ، عمر فاروق اعظم دا قیام، عمر فاروق اعظم دا رکوع، عمر فاروق اعظم دا سجدہ، عثمان غنی دا قیام، عثمان غنی دا جناب والا رکوع، عثمان غنی دا سجدہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قیام، آپ دا رکوع، آپ دا سجود، آپ دا تشہد، ایک پوری نماز دا ثواب آمنہ دے لال دی جھولی سبحان اللہ، سارے غلامہ دی جناب والا کیا ہے نماز دا ثواب میرے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے وچ، میرے مصطفیٰ کریم دا بھی ثواب اندازہ تعالیٰ وہی جناب والا ثواب عالم کیا ہو سی، اے سارا ثواب رلا دے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے میرا میٹھا محبوب ہے میں دیونا چاہنا تے جھولی اکرامنا چاہنا بلال کی دی جھولی دے وچ حضرت بلال دی جھولی دے وچ میں آکھا بلال تینو لکھاں سلام تیری ایڈی شان تیرا ایڈا مقام، فرمایا میرے کو اج مبارکہ نہ دیو، فرمایا اے جتنا ثواب ہے نا میری جھولی دے وچ اے سارا ثواب دیا حضرت ابو بکر صدیق دی جھولی کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ میں امیہ دی غلامی دے وچ ہم بھاری بھرکم کی قیمت بھرتے میں جو آزاد کروایا خرید کرتے آزاد کیتا ہے، انہوں نے ابو بکر بولو تو انہوں نے کیا ہے ابو بکر صدیق ہے، اللہ اکبر، بل جناب والا دوجی بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت دے حوالے دینا جڑے ویلے پہنچے نا مدینہ شریف ایک خو ہے، کیا ہے؟ صرف ایک خو ہے، یہودی دی ملکیت دے وچ مسلمانوں کو پانی نہیں بھرن دیندا، مسلمانوں کو پانی نہیں پیمن دیندا، حضرت عثمان غنی گئے آپ نے فرمایا گال سن اے تیرا خو خرید کرنا چاہنا چوکے پیسے کی انہیں کہا جناب ہندی قیمت بھر سکتے ہو، فرمایا تم من انشاءاللہ یہ قیمت من سے اے حضور دا غلام ایک منہ مگی کیا ہے قیمت دے سے حضور دے غلاموں میں مختصر گال عرض کرا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف دے اندر جڑا پانی دا کھو ہے او ایسے بھر کے خرید کر دیتا
حضرت عثمان غنی نے فرمایا یہودیوں تیدا طریقہ ہے کہ تو ساکو مسلمانہ گناہ میں بھی مرنے دا تے اپنے کو بھی لے دا ہمیں اسا حضور دے غلام ہے کھلی اجازت ہے جڑے میرے مصطفیٰ کو منے دے وہ بھی من جڑے نہیں منے دے وہ بھی اور بولو تو سارے اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت صحابہ حضرت جی وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید کرتے وقت کر دیتا حضور دے غلام میں پیمنٹ جڑے نہیں ملے دے وہی پیمنٹ اور میں تو توجہ چاہتا جناب والا پانی خریدا پہ میرے مصطفیٰ کریم جمعے کی دے غسل کر دے میرے حضور دے ازواج مطہرات دے گھر یہ پانی پہنچتا بھی ہے اٹا ملیدہ پہ سویر کے رمضان کے سحر میں تھیلیاں پئیں شام کی افطاریاں تھیلیاں پئیں یہ پانی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ مخدوم کائنات کے گھر پہنچتا پہ اٹا ملیدہ پہ سویر کے سحر میں تھیلیاں پئیں شام کی افطاریاں حضور دے سارے غلام جناب والا ہندے نال مصلی کرے دے پہ ہندے نال وضو کرے دے پہ نمازاں پڑھتے پہ ہن میں تواڈے کول پوچھدا ہاں حضور دے غلامو اے پانی دا کھو خرید کے کیتا ہے یا کو عثمان غنی سبحان اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیتا ہے جناب والا یہ وضو کیتا وہ وضو کرتے نماز پڑھی انہیں جمعہ پڑھایا جتنا ثواب انہاں کو ملا سارا ثواب عثمان غنی دے کھاتے دے وچ جناب والا ازواج مطہرات اور مخدوم کائنات کے گھر سید اور افطاری تھی دی پئی ہے جناب والا اٹا ملیدہ بھی ہے فرمایا جتنا ثواب روزے رکھا نہ کو ملدا بھی ہے اتنا جو پانی دا انتظام کیتا ہے کھاتے دے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر جناب والا یاد رکھو اسا الحمدللہ حضور دے صحابہ کوئی مننا والے حضور دیا عشق نبی کا جب سے حاصل ہوا کرینہ ایک آنکھ میں ہے مکہ ایک آنکھ میں مدینہ ایک شعر سن جا کر سنو تو محبت نہ لاکھو میں بلا کر اس مہمان کو پیش کروں سبحان اللہ بن یار نبی دے یاراں دا سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا او شخص کہیں پشاک ہوئے وعدہ چل جناب والا تھانے دے کہیں دا شک جدہ عدالت دے وچ کہیں دا شک دور جدہ تھانے دے کہیں دا جناب والا شک دور جدہ چیئرمین دے تیرے دے وچ لیکن اگر تے کو شک ہوئے تا اساں تے کو تھانہ دکھاؤں نہ عدالت دکھاؤں تے کو مدینے والے مصطفیٰ دا کو دکھا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ شخص دل ایک پھٹی دی مطلب مل کو بہا کہیں میل دے وچ وہ صحیح نہیں ملے آسان دا ذکر ہے سبحان اللہ صحیح نہیں ملے آسان دا ذکر